نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرتے. آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور معاملے کو بیان کر کے فرماتے کہ مجھے مشورہ دو. آپ بظاہر ہر ایک سے مشورہ طلب کرتے، مگر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی رہتی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر مختصر اپنی رائے کا اظہار کرتے اور بیٹھ جاتے. اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصر کچھ بول کر بیٹھ جاتے. اس کے بعد معمولی طور پر کچھ لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا. آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر کی وفات کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کرتے. اب یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصر طور پر اپنی رائے کا اظہار کر کے بیٹھ جاتے. اس کے بعد چند لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا. حضرت عمر کے بعد غیر اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ صورت پھر باقی نہ رہی. یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے، مگر یہ اتنی اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پایا جاتا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو. یہ طرز عمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ آدمی اتنا خود شناس ہو جائے کہ وہ اپنی کمیوں اور محدوداتیوں کو جاننے لگے. وہ دوسرے کے ہاں کے مقابلے میں اپنی نہ سے واقف ہو جائے. وہ اپنے آپ کو اس قدر حقیقت پسندانہ نظریے سے دیکھنے لگے کہ جس نظریے سے دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے. اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا وہ ابو بکر اور عمر نہ تھے جن کو آج ہم جانتے ہیں. آج ہم تکمیل تاریخ والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے. اس وقت وہ اپنے معاصرین کے لیے صرف ان میں سے ایک تھے، جبکہ آج وہ ہمارے لیے گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ واقعوں کو دیکھتا ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخ بننے کے بعد جاننا انتہائی آسان ہے، لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخ بننے سے پہلے جاننا اتنا ہی مشکل ہے. اصحاب رسول وہ لوگ تھے جو اس مشکل ترین معیار پر پورے اترتے تھے. تو تاریخ کا ستون بننے کے لیے اصل ہے کہ اس سے پہلے کی وہ تمام تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اور آپ کی تربیت میں رہ کے جو کچھ انہوں نے سیکھا، بعد میں اصحاب رسول میں غیر اصحاب رسول میں بہت اضافہ ہوا. آپ جانتے ہیں اصحاب کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ایمان لائے ہوں بلکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اور عملاً بھی کر کے دکھایا ہو. پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کی وہ تربیت نہیں ہو سکی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی. اور اس میں دیکھیں کہ کتنے دیر خاموشی رہنے کے بعد کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا. آج تو سب سے پہلے ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ مشورہ مانگا گیا اور میرا ہی نام لیا جائے اور مجھے ہی سلیکٹ کیا جائے اور میں ہی بہت بہترین ہوں، جبکہ کتنی گہری بات ہے کہ جب تک آپ خود شناس نہ ہو جائیں، یعنی لوگ آپ کو سلیکٹ کریں تو پھر آپ اس قابل ہیں. لوگ آپ میں وہ صلاحیت دیکھتے ہی نہیں اور آپ زبردستی چاہتے ہیں کہ میں ہی اس سیٹ پہ پورا اتروں. انتظار کریں اس دن کا کہ جس دن لوگ کہہ اٹھے کہ ہاں بھائی یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کو یہ عہدہ یا اس سیٹ یا اسے گھر کی سربراہی یا اس کو کچھ دیا جائے. کچھ لوگ صرف ضد میں اور حسد میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو یہ ملا تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سنت کو فالو کریں. جب کوئی مشورہ لے تو اس انسان کے بارے میں مشورہ دیں جس کے بارے میں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ اس سیٹ پہ آ کے، اس عہدے پہ آ کے، اس جگہ پہ آ کے معاشرے کو فعال بنائے گا، معاشرے کے لیے ایک بہترین تاریخ مقرر کرے گا اور خود بھی تاریخ کے ستونوں میں شامل ہوگا. نہ کہ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جن کی طرف آپ کا رجحان ہے یا جو آپ کے پسندیدہ ہیں، یا دوسری طرف یہ کہ آپ ہی کا نام آئے. اب جب مشورہ لیا جاتا تھا تو کیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق میں کوالٹیاں نہیں تھی؟ لیکن وہ کبھی اپنا نام نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کہہ اٹھتے تھے کہ ہم ان سے بہتر کی کسی کو جانتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی اور آپ کے بعد حضرت عمر کو، تو یہ لوگوں کا فیصلہ تھا، ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا. تو اپنے اندر وہ کوالٹیاں پیدا کریں کہ ہم بھی تاریخ کے ستون بن سکیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔